دیکھیں آپ کو تاریخ اسلام میں بڑی مثالیں ملتی ہوں گی. پتھر ہیں وہ حضور سے پیار کرتے ہیں. اود کا پہاڑ اگر حضور سے پیار کرے تو قیامت والے دن جنت کے مین دروازے پر بطور ڈیکوریشن سجا دیا جائے. اگر حنانہ ستون مڈ لکڑی کا حضور سے پیار کرے میرے کریم رسول اسے اپنے ممبر کے نیچے دفن کر دیں. اگر ایک یافور گدا مبارک حضور کا جس پر میرے رسول نے سواری کی ہے، دیکھیں وہ ایک مالک کے پاس تھا اور اس نے اسے سواری نہیں کرنے دی، تو حضور نے اس سے پوچھا بھی تو اس کو سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری جتنی نسل آئی ہے نا، میری نسل، میں جس نسل سے ہوں میری ساری نسل پر صرف انبیاء نے سواری کی ہے، میری نسل پر کسی غیر نبی نے سواری نہیں کی، اور میں بچ گیا ہوں صرف، اور مجھے بتایا گیا تھا تجھ پر آخر الزمان نبی سوار ہوگا، تو میں اس کو کیسے سوار ہونے دوں؟ آقا آئے میری پشت حاضر ہے، آپ مجھ پر سواری فرمائے. اگر وہ رسول اللہ سے پیار کرے اس کو بھی کل قیامت والے دن انسانی شکل دے کر میرا رب جنت میں داخل کرے. اور یار اگر پتھر ہو، لکڑی ہو، جانور ہو، وہ رسول اللہ سے پیار کرے میرا رسول انہیں نواز دے. اگر غلام ہو، کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھتا ہو، امتی بھی میرے رسول کا ہو، وہ اگر میرے حبیب سے پکا سچا پیار کرے میرے رسول اسے بھی نواز دیں گے. صرف دیر اتنی ہے، اتنی دیر لگے گی جتنی ہم اپنے رسول سے رابطہ کرنے میں دیر لگائیں گے. رابطہ جلدی ہو جائے گا، ڈائریکٹ نہ ہوا تو الچی ضرور کرا دیں گے. الچی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قبر انور پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے. آقا وہ کرتے کیسے ہیں؟ سرکار مدینہ نے فرمایا جو درود پڑھتا ہے بے دھیانی سے پڑھے، جس مجلس میں پڑھے وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، 2 فرشتے مجھے شام کو بتاتے ہیں آقا فلاں نام ہے اس کا، فلاں اس کے ابے کا نام ہے، فلاں جگہ سے اس نے رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے. حضور فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں. اور جو عشق محبت میں ڈوب کر دل کی تارے گنبد خضرا سے لگا کر درود پڑھتا ہے، میرا کریم فرماتا ہے میں گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے غلام کا براہ راست درود خود سنتا ہوں. دیر اتنی لگے گی، آپ نے بیچ میں الجی ڈالنا ہے تب بھی پیغام تو مدینے پہنچ جائے گا. صرف دیر اتنی ہے جتنی دیر تو اور میں درود پڑھیں گے، بس دیر اتنی ہے. تو اور میں صرف درود پڑھیں گے، دیر وہی ہے. شام ڈلے گی، سورج بعد میں غروب ہوگا، الچی تیرا پیغام لے کر مدینہ تو رسول روانہ ہو جائے گا. آقا فلاں بن فلاں نے. تو ہمیں اپنے رسول سے تعلق اور نسبت، کیونکہ حضور علیہ السلام دیکھیں جس رسول کی امتی ہونے کے لیے نبیوں نے نبوت بھی چھوڑی، رسالت بھی چھوڑی، کلمہ بھی چھوڑا، امت بھی چھوڑی، صرف دعا مانگی یا اللہ امت رسول میں بھیج. ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. آپ سے میری گزارش یہ ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ، قلبی رشتہ، اس کو مضبوط رکھیں، حضور سے تعلق اپنا قائم رکھیں. اسی تعلق سے ہم دنیا میں بھی بچ جائیں گے اور برزخ کی منازل بھی اللہ آسان فرمائے گا، اور میدان محشر میں بھی خالق کائنات ہم پر کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے خالق کائنات ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اعلان سماعت فرمائے.